قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحج آیت نمبر 35 36 یعنی 35 36 37 38 اور پچھلی کچھ آیتیں قربانی کے متعلق واضح پیغام دے رہی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پیغام پہلے ترجمہ، پھر مختصر تفسیر اور پھر موجودہ دور کے اعتبار سے جو حالات چل رہے ہیں اس پر ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ قربانی کے جانور یا وہ چیزیں جن کے ساتھ نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہو، اس کی تعظیم کرنا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شعائر اللہ یعنی ان تمام چیزوں کی نسبت جس کی نسبت دین کی طرف، خدا کی طرف، اس کے حبیب کی طرف ہو، ان کی تعظیم کرنا۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کے تقوی میں سے ہے۔ جس کا دل پاک ہوتا ہے وہ دین اسلام کے شعائر یعنی دین اسلام کے اسباب اور جو ایسی چیزیں جو دین کی طرف لے آنے والی ہوتی ہیں ان کی تعظیم کرتا ہے، وہ جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ آگے قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا وہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے، وجلت قلوبہم، اس کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ والصابرین، اور جس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے وہ صبر کرنے والا ہے۔ علی ما اصابہم، ان مصیبتوں پر جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو وقت پر ادا کرنے والا ہے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، قربان ہونے والا جانور اونٹ جنہیں ہم نے شعائر اللہ میں شامل کیا، قرآن فرما رہا ہے لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بہت سارے خیر ہیں، بھلائیاں ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو جب تم اس کو ذبح کرنے لگو، اسے نحر کرنے لگو تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ضرور لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ اپنی کروٹ کے بل گر جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اونٹ اور بکرا ہو یا بکری یا پھر گائے یا بھینس یا بیل، ان کو ذبح کرنے کا طریقہ مختلف ہے، لیکن قرآن نے اونٹ کو ذبح کرنے کا جو طریقہ بیان کیا کہ فرمایا کہ جب اونٹ کو نحر کیا جائے تو اس وقت اللہ کا نام لیا جائے، یعنی ہر جانور کے ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ لازم واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ اونٹ نہر ہو کر ایک کروٹ کے بل لیٹ جائے، گر جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم اس کا جو ہے پورا حساب کر کے کھا بھی سکتے ہو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کھلاؤ بھی بھوکوں کو بھی، محتاجوں کو بھی، فقیروں کو بھی، مسکینوں کو بھی۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے اس بڑے سے جانور کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اگر ہم غور کریں قربانی کے اس جانور پر، اونٹ پر، تو وہ ایک پوری گاڑی کو 10 افراد کو لے کر اپنے ساتھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے جاتا ہے، لیکن ایک رسی کی ڈوری پر وہ پوری رات ایک جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کہاں یہ جانور 10 سے 15 افراد کو گھسیٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے، اور کہاں ایک باریک سی رسی پر یہ پوری رات بندھا رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے تمہارے لیے تمہارے اس جانور کو تمہارے کنٹرول میں کر دیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، ولاکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کے یہاں تمہارے دل کا اخلاص ضرور پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح مسخر کیا اس نے تمہارے لیے ان جانوروں کو، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کرو، اس پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی، توفیق دی کہ تم اس کی راہ میں قربان کرو۔ وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید نے
ہمارے پورے عنوان کو بیان کر دیا۔ ہمارے یہاں پر قربانی جو ہے وہ ایک خاص اصطلاح بن چکی ہے، ایک رسم بن چکی ہے کہ 15 دن 10 دن 5 دن پہلے 2.5-3 لاکھ روپے کا جانور لا کر، یا 15 20 لاکھ روپے کا جانور لا کر، بڑی بڑی سرچ لائٹیں لگوا کر، ان جانوروں کے پاؤں کے نیچے بڑی بڑی مٹیاں لگا کر، ڈونیشن جمع کرنے والے جو ہے وہ بڑے بڑے چیمپئن بن کر وہ لوگوں کو دکھلا رہے ہیں، اور دیکھو جی فلاں بھائی نے اتنا بڑا جانور دیا، وہ فلاں حاجی صاحب کے گھر کے باہر تو اتنا بڑا بیل کھڑا ہوا تھا۔ پورا ایک پکنک پوائنٹ بن چکا ہے۔ اور پھر ہم بدگمانی نہیں کرتے کہ جو یہ قربانی کر رہے ہیں تو ان کی نیت شاید دکھلاوا ہو، مگر عموماً دیکھنے کو یہی ملتا ہے کہ دیکھا وہ فلاں حاجی صاحب کا جانور کتنا بڑا ہے، وہ اتنے کا لائیں تو میں اتنے کا بھی لا سکتا ہوں، میں اتنے کا کرتا ہوں۔ مگر میرا ان لوگوں سے یہ مشورہ ہے دوستانہ، جو 15 20 لاکھ کا ایک جانور کرتے ہیں، وہ نارمل سا لاکھ 80 90 ہزار لاکھ 1.25 لاکھ کا جانور 15 کر دینا، تو ایسے غریب جہاں گوشت جو دیکھنے کو بھی ترس جاتے ہیں ان تک آرام سے گوشت پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ کوئی اب وہ وقت نہیں رہا کہ بہت میں پرانی بات کر رہا ہوں، پچھلے سال 2022 میں جب قربانی کے ایام آئے تھے، جولائی کی 9-10 تاریخ کو، تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑی تیزی کے ساتھ بارش ہوئی تھی۔ پہلی عید کو بعض جگہ مغرب کے بعد شروع ہوئی، بعض جگہ عشاء کے بعد، یعنی مسلسل 12-11 گھنٹے مسلسل پوری رات بارش رہی۔ شہر کراچی کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے دن تو بہت زیادہ کیفیت عجیب ہو گئی تھی، پانی روڈ پر بہت جمع تھا، یہ جو نمائش چورنگی ہے اس کے اطراف میں بھی بہت پانی جمع تھا، اور قربانی کرنے والوں کے لیے قربانیاں کرنا بڑا دشوار ہو گیا تھا کہ ذبح کرتے تو پانی لگ جاتا تو گوشت خراب ہونے کا ڈر تھا۔ ایسی کیفیت کے اندر بھی میں یہ سمجھتا تھا پچھلے سال تک خود پرسنلی طور پر کہ کراچی میں اتنے ویلفرز کام کر رہے ہیں، اور اتنے ویلفرز ہیں، ہر کوئی قربانی کر رہا ہے، اجتماعی قربانی فی سبیل اللہ کے نام پر اتنا گوشت بٹ رہا ہے کہ شاید کراچی کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں قربانی کا گوشت نہ پہنچا ہو۔ لیکن یہ میں اس بات پر غلط اس وقت ہوا کہ جب پچھلے سال چوتھی عید کو تقریباً عصر یا مغرب کی نماز کے وقت کچھ سید گھرانے کی فیملیوں کے بارے میں پتہ چلا کہ ہم تک تو ایک گوشت کا ٹکڑا تو کیا ایک بوٹی تک نہیں پہنچی تھی، جن کے نام اور جن کے صدقے سے ہم اپنی اولاد کو اور اپنے خاندان کو پیسہ والا کر رہے ہیں، انہیں آرائشیں دے رہے ہیں، ان کا صدقہ کھا رہے ہیں، ان سید زادوں کے گھروں پر پچھلے سال کی بات ہے کہ گوشت نہیں پہنچا تھا۔ 15 20 لاکھ کا جانور کرنے کے بجائے اگر ہم لاکھ 1.25 لاکھ کا جانور کریں نا، اور پھر گوشت بانٹیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، دکھلاوا نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ زیادہ اچھا ہوگا بنسبت اس کے کہ 15 سے 20 لاکھ روپے کا ایک جانور ہو۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فربا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو، کیونکہ یہ جانور قیامت کے دن پل صراط پر تمہارے لیے راہ آسان کروا دے گا۔ ایک قول حضور کا یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جانور پل صراط کے کنارے کھڑا ہوگا، اور ہر قربانی کرنے والے کا وہ جانور اس کو اپنے پشت پر سوار کر کے پل پار کروا دے گا، لیکن اتنا لاغر بھی نہ ہو اور اتنا موٹا بھی نہ ہو کہ چلنا اس کے لیے دشوار ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے فروا کی تعریف یہ ہے کہ ایسا جانور کہ جو اپنے پاؤں پر صحیح طور پر کھڑا رہ سکتا ہو، جس کو بیسن کا پانی، آٹے کا پانی، آٹے کھول کر کھلا دیے جائے نا، پھر وہ جانور اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ فربا نہیں ہوتا ہے، وہ موٹا بن جاتا ہے۔ فربا جانور اور موٹے جانور میں فرق ہے۔ ایک بندہ بہت موٹا ہوتا ہے، 2 قدم چلتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے، وہ آگے نہیں چل سکتا۔ ایک بہت ہی کمزور ہوتا ہے جو 2 قدم چلتا ہے اس کا بھی سانس پھول جاتا ہے۔ ایک نارمل بندہ ہوتا ہے، آپ اس کو 10 کلومیٹر بھی چلوا لیں، شاید اس کا سانس وہ نہیں پھولے گا کہ جو بندہ بہت زیادہ موٹا ہو، 10 قدم نہیں چل پاتا۔ تو جانور کی بھی کیفیت یہی ہے کہ آپ اس کو وہاں سے وہاں چکر لگوائیں، جو بھی کریں، وہ تھکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ پورے علاقے کے سامان کو اٹھا کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ 2 قدم چل کر تھک رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی اپنی طاقت نہیں، اس کے اندر آرٹیفیشل یا تو انجیکشن کے ذریعے سے اس کو کھلایا گیا ہے، یا پھر کسی اور طریقے سے جو ہے اس کو فربا کیا جا رہا ہے، موٹا کیا جا رہا ہے۔ ایسے جانور تو صرف پھر چربی کے ڈرم ہوتے ہیں، یا چربی بہت ساری نکلتی ہے،
اس سے غریبوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، خاندان والوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا نا، اس سے پہلے آپ کی آزمائش فرمائی۔ قرآن پہلے پارے میں فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ اس پر پورے اترے، اور آزمائش بھی کیسی، 120 سال عمر ہو چکی ہے اور اولاد نہیں ہے۔ اب خوشخبری ملتی ہے کہ اولاد اللہ دے رہا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، شادی کو اگر کسی کے 10 سال ہو جائیں، اولاد نہ ہو، پھر اولاد کی خوشخبری ملے تو اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ تو بس اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کا بن نہیں چلتا، اس کا بچ نہیں چلتا کہ پوری کائنات میں وہ اس خوشی کے مارے جو ہے مٹھائی تقسیم شروع کر دے۔ وہاں 120 سال عمر ہے، زوجہ کی عمر 99 سال کے قریب ہے، 100 سال کے قریب یا اوپر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اور اولاد کی نعمت ملنے کے بعد کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ۔ فلاں بستی میں اولاد کو لے کر پہنچے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، وہاں پہنچے، اب رب کا حکم ہوا وہاں سے انہیں چھوڑ کر آگے چلے جاؤ۔ اب سنیے قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا فرمایا، ایسی سخت آزمائش کہ کہا کہ اب پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام مکے کی اس مبارک سرزمین پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں کوئی انسان ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہاں حضرت ہاجرہ آواز دے رہی ہیں کہ اے سر کے تاج کہاں چل دیے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ بھی سمجھ گئی، آپ بھی اللہ کی نیک مقربہ بندی تھی، آپ سمجھ گئی، پوچھنے لگی کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی میرے رب کا حکم ہے۔ کوئی بات نہ کی، حضرت ابراہیم چل دیے۔ اب 13 سال مزید گزر جاتے ہیں اور حکم ہوتا ہے جاؤ اولاد سے مل کر آؤ، گھر والوں سے ملاقات کر لو۔ وہاں جو ہوا وہ تو دیگر واقعات میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ زمزم بھی حضرت اسماعیل کی ٹھوکر کی برکت سے مل گیا۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قیامت کی صبح تک جب تک حاجی حج کرتے رہیں گے حضرت ہاجرہ کی اس سنت کو زندہ کرتے رہیں گے۔ اب بات جو دراصل ہے نا وہ یہ ہے کہ 13 سال کے بعد حضرت ابراہیم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ سے۔ اور اگر کوئی بندہ آج باہر ملک جاب پر جائے اور 5 سال کے بعد لوٹے تو وہ ہر بچے کے لیے الگ الگ تحفہ لے کر جاتا ہے۔ اس قدر بے چینی ہوتی ہے ماں باپ کو دیکھنے کی، اولاد کو دیکھنے کی۔ آج کل تو دور اتنا اچھا ہو چکا ہے اس اعتبار سے کہ ٹیکنالوجی فاسٹ ہے، روزانہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ویڈیو کال بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے اپلیکیشنز کے ذریعے سے اپنی اولاد کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن وہاں تو اس زمانے تو ایسا کوئی فیسلٹیز ہی نہ تھی۔ 13 سال کے بعد جا رہے ہیں اور حکم ہو رہا ہے بچے کے پاس جاؤ تو چھری اور رسی لے کر جاؤ۔ مولا کیا ہے اس کا، اس کے اندر کیا حکمت ہے، یہ کون سی آزمائش ہے؟ کہ کہا کہ اب جب جا رہے ہو تو خواب میں اشارہ کروا دیا، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، سورۃ الصافات 23واں پارہ آیت نمبر 102، اللہ کا کلام فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل اپنی پکی عمر کو ہوئے، قالا، تو آپ نے ایک خواب دیکھا، یعنی حضرت ابراہیم نے خواب دیکھ کر بچے سے پوچھا یا بنیا، اے میرے لخت جگر، انی ارا فی المنام، میں مسلسل کئی راتوں سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تو بتا اس میں تیرا کیا خیال ہے۔ یہاں اگر والد بچے کو یہ کہہ دے کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں یا تجھے کہیں دین پڑھنے کے لیے ہاسٹل چھوڑ کر آ رہا ہوں، تو بچہ فوراً سے اپنا راستہ بدل دے گا، کہاں جی ابا جی کیا ہو گیا ہے آپ کو۔ لیکن یہاں بچے نے کیا جواب دیا، پیغام دے دیا کہ قالا، فرمایا حضرت اسماعیل نے یا ابتی، اے میرے والد، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ پورا کر دیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کو بول کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچے جہاں پر سامان تیار ہے، آپ نے لٹایا تو بچے نے روک دیا، کہا ابا جی رک جائیے۔ کہا بیٹا کیوں رک رہے ہو، کیا تم میرے اور میرے رب کے حکم کے درمیان حائل ہونا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں ابا جی، ایک بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں،
آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ کیوں باندھنا ہے؟ کہا ایسا نہ ہو کہ آپ جب میرے گلے پر چھری پھیر رہے ہوں تو باپ جب گلے پر چھری پھیرے یا کسی زخم پر ہاتھ رکھے اولاد کا تو ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو ایسا سخت مرحلہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کانپ جائے اور دنیا کہے کہ خدا نے جس ابراہیم کو خلیل بنایا، اس کے بیٹے کو ذبیح اللہ کا لقب دیا، اس کا پیارا بندہ رب کا حکم پورا کرنے میں کانپ رہا تھا، لہذا آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، رب کا نام لے کر آپ چھری چلا دیجئے۔ اب جب پٹی بن گئی پھر والد کو کہا گیا بچے نے، رک جائیے، اب کس بات سے رکنا ہے؟ کیا تو میرے اور میرے رب کے حکم کے درمیان حائل ہونا چاہتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جب یہ بات پوچھی تو حضرت اسماعیل فرمانے لگے، نہیں ابا جی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے، چت لٹا دیجئے، کہ اگر آپ نے مجھے سیدھا لٹا کر ذبح کیا تو ہو سکتا ہے میرے ہاتھ ہلے، آپ مجھے کنٹرول نہ کر سکیں اور آپ کا ہاتھ رک جائے، کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو خلیل بنا ہے، اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے اور رب کا حکم پورا کرنے میں اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے، اس لیے اپنے پورے رب کے حکم کو پورا کرنے میں یہ جو ہے صحیح طور پر رب کا حکم بجا نہیں لا رہا، لہذا آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے، چت لٹا دیجیے۔ اب چت لٹا دیا گیا، چھری ہاتھ میں پکڑ لی۔ قرآن نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹا دیا، وتلہ للجبین، اور ان کی پشت پر سوار ہو گئے، ان کی پشت پر چڑھ گئے، تو جیسے ہی چھری پھیری تو ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ندا دے کر آواز دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی احسان کرنے والے اور نیکی کرنے والوں کو صلا دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، قرآن نے خود فرمایا یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کرنا، بلاء المبین، بہت واضح کھلی آزمائش ہے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیے کے طور پر حضرت اسماعیل کی جگہ ایک ذبیحہ عطا فرما دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس سنت کو ہم نے بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو، سلام ہو اے ابراہیم تم پر کہ تم نے رب کا حکم پورا کر دیا ہے۔ یعنی قربانی کا جو اصل فلسفہ ہے نا، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے، اگر رب کے حکم پر ہم جانور ذبح کر رہے ہیں تو یہ جانور کے گلے پر چھری چلنے کے وقت ذہن میں یہی بات ہو کہ مولا آج تیرے حکم پر ہم جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، اگر تو نے حکم دیا تو ہم اپنی اولاد کو بھی دین کے لیے قربان کر دیں گے، ہم اپنے آپ کو بھی دین کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کریں گے۔ قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے۔